اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في موضع آخر فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ ماہانہ اجلاس جو اسلامک سینٹر مبرز کی طرف سے ہمیشہ کی طرح منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے آئینہ عبرت۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس خالق ارض و سما، مالک حقیقی، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا اور ہماری تخلیق فرمائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرنی ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہستی جسے رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے، جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی بتلائی ہے،
اور اسلام دین کا تعارف کرایا ہے، وہ نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ پر بے شمار درود و سلام پیش ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس زمانے میں ہم چل پھر رہے ہیں، ہم مختلف وسائل سے اس دنیا میں وجود پذیر ہر واقعات سے باخبر ہیں، اور ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ کہیں سیلاب نے لوگوں کو تباہ کر دیا، کہیں آندھی اور طوفان کی لپیٹ میں آ گئے، اور کہیں نیند کی آغوش میں سوئے ہوئے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ مختلف قسم کے عذاب ہمارے زمانے میں وجود پذیر ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سنتے ہیں کہ ایک لمحے میں ہزاروں زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، آن کی آن میں چلتی پھرتی گاڑیاں، ہنستے کھیلتے لوگ، مسکراتے چہرے، اور دنیا میں مگن انسان موت کے آغوش میں سو جاتے ہیں۔ یہ ایسا تماشا ہوتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی فرد باخبر نہیں ہو سکتا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب خبر ملتی ہے یا چند سیکنڈ پہلے مواصلاتی نظام سے، سائنسی نظام سے جب اللہ رب العالمین کا عذاب جب بالکل قریب آ جاتا، اس کے علامات ظاہر ہو جاتے ہیں کہ بندہ اگر لیٹا ہوا ہے اٹھ بھی نہ سکے، ایسے وقت میں ہمیں خبر ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تصور کریں گے کہ ایک جھٹکے سے، ایک پل میں، ایک منٹ کے اندر ہزاروں جانیں لقمہ اجل بن جاتی ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگیں، پوری کی پوری بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، تاریخ کے نقشے سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا کون ہے؟ کس کا پاور ہے کہ جس پاور سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس پاور سے کسی کا بحری بیڑا، کسی کا بری جہاز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون پاور ہے؟ یہ اللہ اکبر، یہ وہ پاور ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کی طاقت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اس کے عذاب سے اگر اس کا عذاب جس وقت آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی بھی نفس کا وقت آ جاتا ہے تو ایک پل کے لیے بھی اللہ اس کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں،
لیکن اس کے باوجود وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی حیثیت کو جانا نہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اور ہمارا معاشرہ، ہماری حالت اس کے باوجود بھی یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ چاہے اس دنیا پر عذاب آئے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، آنے دیجئے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں، چاہے وہ سورج کی روشنی کا سلب ہونا ہو، چاہے وہ چاند کی روشنی کو ختم کر دینا ہو جس کو ہم چاند گہن کہتے ہیں یا سورج گہن کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے زلزلہ ہو، زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جانا ہو، بلڈنگوں کو نیست و نابود کر دیا جانا ہو، آندھی اور طوفان کا چلنا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جن پر آئیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہمارے اعمال وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے ساری چیزیں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے دل میں ذرہ برابر پریورتن نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کہاں ہماری احساس مر چکی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ عز و جل اس امت محمدیہ کو میرے بھائیوں متنبہ کر رہا ہے کہ کیا تم نے قوم عاد کے بارے میں کچھ نہیں سنا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا ہے؟ اور وہ عاد، وہ کوئی تمہاری طرح کمزور نہیں تھے، ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں کی طرح تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ کائنات میں جن کی مثال، جن کی طرح اس دھرتی پہ اللہ رب العالمین نے پیدا ہی نہیں کیا، لم یخلق، پیدا ہی نہیں ہوئی کوئی مخلوق ان کی طرح، طاقت میں، ہمت میں۔ اور وہ تو کہتے ہی تھے من اشد منا قوہ، کیا کہتے تھے؟ ان کا یہ نعرہ تھا، ارے بتلاؤ مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ کیا کہتے تھے؟ ارے اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو فأتوا بعذابنا ان کنتم صادقین، لاؤ عذاب۔ تمسخر کرتے تھے، اپنے ہمت اور اپنی طاقت پر ان کو بہت بڑا ناز تھا، اور وہ اللہ کے عذاب کا تمسخر کرتے تھے۔ کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ لاؤ اگر سچے ہو تو دکھاؤ، دیکھیں اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے ہماری طاقت کے سامنے، ہماری طاقت و قوت، شان و شوکت کے سامنے دیکھیں عذاب کیا چیز ہوتی ہے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، سمود کا بھی تذکرہ کیا، فرعون جس کا نعرہ ہی تھا انا ربکم الاعلی، کیا کہتا تھا؟ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کو بھی۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اللہ کی زمین پر بستیوں میں شرکسی کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور اللہ کی دھرتی پر، پاک دھرتی کو پلید کیا، گناہوں سے، ظلم و جبر سے، شرک سے، ان تمام چیزوں سے اللہ کی دھرتی کو فساد سے بھر دیا۔
فصب علیہم ربک سوط عذاب. تو ایسی صورت میں تیرے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو انڈیل دیا. اور کس طریقے سے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا. 1400 سال پہلے رب العالمین نے قرآن پاک کے حوالے سے امت محمدیہ کو خبر کر دی. یہ سب کیوں بتلایا ہے؟ ہمارے لیے ہماری کتاب میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے کو کیوں بیان فرمایا ہے؟ تاکہ ہم سن لیں اور انہی کی طرح فتنہ و فساد مچائیں، انہی کی طرح سرکشی کریں، انہی کی طرح ظلم کریں، انہی کی طرح اللہ کی حرمت کو پامال کریں، انہی کی طرح شرک کریں. کیا اسی لیے قرآن پاک کا نزول کیا اسی لیے ہوا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم بھی انہی طرح ہو جائیں؟ نہیں، اس لیے کیا ہے تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں. ان فی ذلک لعبرہ، یقیناً اس میں عبرت ہے لأولی الالباب، کن کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. عقل و خرد، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس سوجھ بوجھ کا مادہ پایا جاتا ہے، ان کے لیے ان کے تذکرے، ان کے جو قصے کہانیاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ان کے لیے عبرت و نشانی ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے عاد کو کیسے تباہ کیا، سمود کو کیسے نیست و نابود کر دیا، فرعون کو کیسے ہلاک کر دیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم بَاقِيَةٌ. اللہ اکبر. ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی آیتیں، ہمیں بیدار کرنے والی آیتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے جسم پہ جوں بھی نہیں رینگتے ہیں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. سورہ حق کی آیت ہے، اہل ایمان کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے. اور کیا کہتی ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ، یہ طاقتور لوگ، ان کو ہم نے تباہ و برباد ایسے کیا ہے. کیا ان کی نشانی بھی موجود ہے؟ بستی ہی تباہ، نقشے سے ختم. دنیا کے نقشے سے اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو فساد ہے بحر و بر کا، خشکی اور تری کا، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی بر میں بھی، یہ جو فتنہ و فساد ہے کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے. آج جو ہم عذاب سنتے ہیں، زلزلوں کا وقوع پذیر سنتے ہیں، اور خبروں میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اموات کی تعداد اتنی ہو چکی ہے، اتنے لوگ مر چکے ہیں، اتنے ہزار لوگ، اتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے. کیوں؟ کیسے؟ یہ سب بتلاتے ہیں. لیکن کیوں ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین یہ فساد، یہ عذاب نازل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں. میرے بھائیو، یہ قرآن پاک ہمارے لیے آئینہ ہے. عبرت اس سے ملنی ہے. اس کو پڑھیں گے ہمارے دل روشن ہوں گے، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور ہم اللہ کے بنیں گے. اور اس سے دور ہوں گے تو پھر ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے اور دنیا میں مست ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے
کتنی پیاری بات ہے میرے بھائیوں، مومنین سے خطاب کر کے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے مومن ہو جائیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والے، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والے ہو جائیں، ایک اللہ کو حاجت روا سمجھنے والے ہو جائیں، ایک اللہ کو غریب نواز سمجھنے والے ہو جائیں، اگر موحد ہو جائیں، واتقوا، اور صرف اسی سے ڈرنے لگیں، اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، ہر وقت اللہ سے ڈرنے لگیں، اللہ کی فرما برداری کرنے لگیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیں گے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ دیتا میں ہوں، بارش میں نازل کرتا ہوں، آکسیجن، یہ آکسیجن جو مل رہا ہے، آپ تصور کریں کہ جس کو ایک دن آئی سی یو میں رہنا پڑے، آکسیجن کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر لوگوں سے پوچھئے کہ آکسیجن یہ جو اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے فری میں، کسی بھی وقت کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ ہمارے لیے فری میں آکسیجن نہ دیا ہو، جو ہماری زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ دے رہا ہے، لیکن سر کہاں جھکاتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ سوچیں، جب تک کہ ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہنستے کھیلتے جو پل بھر میں مرجھا جاتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں تصور نہ آئے کہ اللہ نے کھیلتے ہوئے خاندانوں کو تباہ کر دیا، اور ان کو سوتے ہوئے ان کے گھروں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ظلم کیا ہے اپنے بندوں پر، نہ، نعوذ باللہ، یہ ظلم نہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ارے دعا مجھ سے مانگنی تھی، سر میرے سامنے جھکانا تھا، اور یہ لوگ کوئی بتوں کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی کس کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی کس کے سامنے، کوئی کس سے مانگ رہا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جب میں نے یہ صورتحال دیکھی، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ میرا انکار کرنے لگے کہ اللہ کیا ہے، اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو، اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مانگ سکتے ہو، جب یہاں تصور آ چکا، اور بندوں کے سلسلے میں، مردوں کے سلسلے میں، مجسموں کے سلسلے میں، بتوں کے سلسلے میں۔ آج دیکھو میرے بھائیوں، بتلاؤ آج کیا ہم نے تصویر ٹی وی کے ذریعہ، ٹیلی ویژن کے ذریعہ کیا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ بڑے بڑے مجسمے، جن کے سامنے بڑے بڑے سائنسداں جا کر کے اپنے سر کو جھکاتے، وہاں سے پرساد مانگتے، وہاں جا کر کے جھکتے تھے، ان کی حالت کیا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا؟ وہ مٹی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے اوندھے منہ، اللہ فرماتا ہے یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ جب اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ آج ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ یا غوث المدد، یا خواجہ مدد۔ ہاں، جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکے، جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، موت ان کو آئی، لوگوں نے ان کو نہلایا، اور لوگوں نے لے جا کر کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ان کو دفن کیا، وہ خود مجبور، وہ خود مجبور۔ میرے بھائیو، صرف ایک ذات ہے جو مجبور نہیں ہے، جو ایک ذات ہے جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم سن رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ کیا فرما دیا ہے؟
او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون افامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلہ کبھی رات میں آتا ہے سوتے ہوئے، کبھی صبح آتا ہے، یا کبھی دوپہر میں آتا ہے. کس وقت آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا اس بات سے یہ مامون ہیں، محفوظ ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر ایسے وقت میں آئے وہم نائمون، رات میں، اور یہ سب کے سب سو رہے ہوں، میٹھی نیند میں ہوں، اور اسی میں اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دے. یہ کس بات سے مامون ہیں؟ اوا امن اہل القرى، یہ بستی والے قلب لگا رہے ہیں، ناچ کود اور رقاصاؤں کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، ناچ و گانے کی تقریب منعقد کر رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہیں اور دنیا کے لہو لعب میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان بستی والوں کو کون محفوظ رکھے گا؟ یہ کس طریقے سے مامون اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب ایسے وقت میں آ جائے وہم یلعبون، چاشت کے وقت آئے اور ایسے وقت میں لوگ کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے، اور زمین میں دفن کر دے اللہ رب العالمین ان کو. افامنوا مکر اللہ، اللہ کی پکار سنیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، مامون ہیں، بچ سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، بے خوف ہو سکتے ہیں، بے خوف ہیں؟ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. فرمایا اللہ کے عذاب سے بے خوف وہی ہوں گے جو خسارہ پانے والے ہوں، جو خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائیوں، یہ عذاب جو آج ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جو سبب بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک. اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. جب بندہ اپنے رب پر ظلم کرے، جب بندہ کھائے اللہ کا اور گائے غیر اللہ کا، جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں جس وقت آئی ہیں وہاں پر یا تو بتوں کی عبادت کرنے والے، یا اسی طریقے سے عیسائی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ عیسیٰ کو شریک مانتے ہیں، ان کی تقریبات میں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جو زلزلے آئے ہیں اس امت پر، وہ ایسے وقت میں آئے ہیں کہ لوگ خوشیوں میں مگن ہیں، اور عید مسیح کے عید میں، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، ایسے وقت میں سمندر کے کناروں میں، کلبوں میں، ناچ اور گانے کی محفلوں میں مشغول، لہو لعب میں، شراب و کباب میں مخمور، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے دبوچا کہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے منٹوں میں ان کو سب کو لے لیا. اور آج یہی ہے، یہ دن دور نہیں ہے. ہم نے اس عنوان کا انتخاب اسی لیے ایسے وقت میں کیا ہے کہ ہم اس سے ابھی دور نہیں ہیں، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے. ہم نے ٹی وی میں، نیٹ کے ذریعہ، اخباروں کے ذریعہ، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ
نیپال کی خوبصورت بستیوں کو کس طریقے سے آج زمیندوز کر دیا ہے، وہاں کی چلتی ہوئی زندگی کس طریقے سے تھم گئی منٹوں میں، اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا۔ اور ان کے بڑے بڑے بت جن کو وہ اپنی مصیبت میں پکارتے تھے، جن کو وہ روزی رساں سمجھتے تھے، غریب نواز سمجھتے تھے، جن کو وہ سب کچھ سمجھتے تھے، ان کے آگے اپنے سر کو جھکاتے تھے، آج وہ کس طریقے سے وہ خود ہی سروں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ظالموں کو اللہ رب العالمین نے مزہ چکھانے کے لیے اور مومنوں کو عبرت کے لیے یہ عذاب نازل کرتا ہے، یہ زلزلے نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلہ جو ہم سنتے ہیں اور اب اکثر سنتے ہیں، کتنے زلزلے ہم نے اتنی عمر میں سنے ہوں گے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی زلزلہ نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلا زلزلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا، اور جب زلزلہ آیا، سن لو میرے بھائیوں، ایمان لانے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، سن لو کہ اس جیالے صحابی عمر فاروق نے جب زلزلہ وارد ہوا، آپ کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمان دیکھیں، فرمایا کہ اے لوگو، اتنی جلدی تم اپنے دین کو بدلنے لگے ہو، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے لگے ہو، دیکھو زلزلہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا تمہارے اوپر، اور اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر میں تمہارے درمیان میں سکون پذیر نہیں ہوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم سے نکل جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو شرک اور دوسری بدعت، اور اس کے بعد اس امت پر جو زلزلہ آتا ہے، یہ جب لوگ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، جب لوگ اللہ کے پاک دھرتی کو نجس کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں، جب رشتوں میں تمیز نہیں ہوتی ہے، جب لوگ رشتوں میں تمیز نہیں کرتے ہیں اور عیاشی اپنے شباب پر ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں رب کی غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان عیاشوں کو مزہ چکھایا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، جو اللہ کے دھرتی کو پلید کرتے ہیں، ناپاک کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ زلزلے کب آئیں گے؟ زلزلے اس وقت آئیں گے کہ جب زمین پر علم کم ہو جائے گا، علماء کی قدر کم ہو جائے گی، لوگ علماء سے بے نیاز ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو عالم تصور کرنے لگیں گے، علماء کی صحبت سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی عالموں کو دھیرے دھیرے ایسے ہی اٹھا لے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں یہ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں میرے بھائیوں۔ دین اب نازل نہیں ہوگا، نبی نہیں آئے گا، بلکہ ان علماء کے ذریعہ سے ہمیں دین ملے گا۔ جب ہم ان علماء ربانیین کی جب ہم قدر کریں گے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوں گے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہوگی، اس بستی پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور جب علماء کی قدر گھٹ جائے گی، لوگ اپنا عالم بننے لگیں گے، فتوے اپنی جہالت اور اپنے عقل کی بنیاد پر دینے لگیں گے، تو پھر ایسی صورت میں فساد پیدا ہوگا،
اور طوفان بدتمیزی ہر طرف رائج ہو جائے گی، اپنے حساب سے حلال کو حرام کر لیں گے، اور جو شرعی نام ہیں ان کو عرفی نام دے کر کے اور اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اللہ کا عذاب ان کو دستک دے گا۔ اور ایک بات سن لیں میرے بھائیوں کہ جو اللہ کا عذاب آتے ہیں، اللہ کے عذاب جو ہم پر آتے ہیں، ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ رحم و کرم کیا ہے کہ اس امت کو جس طریقے سے عاد تھے، سمود، فرعون، ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی ایک مثال بھی نہیں باقی رہی، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو ہلاک کرنے کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو مکمل ہلاک نہیں کریں گے، ان کو عمومی عذاب سے ساری امت کو ختم نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس وقت تک اللہ رب العالمین ان کو تباہ نہیں کرے گا جب تک کہ کچھ نیک بندے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے ہوں گے، موجود رہیں گے۔ یہ نیک لوگ، یہ علماء ربانیین کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس امت پر عذاب کو روکے ہوئے ہے، لیکن دھکا دیتا ہے، دستک دے گا ہم سب کو عبرت کے لیے، جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرے گا، عمومی عذاب نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کر کے ہمیں بیدار کرے گا، ظالموں کو تباہ کرے گا اور مومنوں کو بیدار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، میں پوچھتا ہوں آپ خود اپنا محاسبہ کریں، اتنا بھیانک منظر ہم نے دیکھا، قوموں کو تباہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنے آج اس مجلس میں موجود ہیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آج جماعت کے ساتھ مسجد میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی۔ اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنی اسلامی غیرت کو جھنجھوڑیں۔ یہ واقعات جو ہم سنتے ہیں، یہ زلزلے جو ہمارے سماج سے ٹکراتے ہیں، جن کی خبریں، میرے بھائیوں یہ ہمیں اس لیے نہیں کہ ہماری وہی زندگی زلزلے سے پہلے بھی ویسے رہے اور زلزلے کے بعد بھی ہماری زندگی اسی طریقے سے رہے۔ ہم نے کیا تصور کیا، اپنا محاسبہ کیا کہ یہ جو بھوچال اور یہ جو زلزلہ بھوکمپ جو آیا ہمارے ملک میں، ہماری زندگی میں کوئی سدھار آئی، ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے، ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا؟ میرے بھائیوں یہ فتنے وہی طرح، وہی فحاشیاں، وہی فتنے ابھی بھی موجود ہیں، اور اگر موجود رہیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ زلزلہ دور نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب دور نہیں ہے۔ مامون نہ ہو، بے خوف نہ ہو اللہ کے عذاب سے، یہ نہ سمجھو کہ ارے وہ ہمالیہ کی پہاڑی کے اس پار نیپال میں آیا ہوگا، یہاں کیسے آ سکتا ہے، یہاں کیسے آ سکتا ہے، ہمالیہ کے پہاڑ کے اس پار نیپال میں آیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ جب علم اور علماء کی قدر کم ہو جائے اور جب فتنے پیدا ہو جائیں، زنا عام ہو جائے۔ آج وہی چیز ہے، کیا یہ نہیں ہے؟ لہو لعب، ڈھول تاشے، باجے گانے اور یہ سب
بڑے جوش و خروش کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ اس کو منایا جائے، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کے اوپر زلزلے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسخ کر دے، اللہ رب العالمین ان کو دھسا دے۔ اور یہ کوئی معمہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے، ہم اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے یہ کہا جائے کہ اے میرے بھائیوں تم کو موت آئے گی، اے میرے بھائیوں موت آئے گی، چاہے وہ موت بستر پر آئے، چاہے وہ موت روڈ پر، سڑک پر حادثے میں اور ایکسیڈنٹ میں ہو، چاہے وہ موت اسپتالوں میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی، چاہے وہ موت اللہ رب العالمین بارش نازل کر کے، طوفان لا کر کے، آندھیوں سے تباہ و برباد کر دے، یا چاہے اللہ رب العالمین زلزلے سے ہمیں تباہ کرے، موت کسی بھی صورت میں آنی ہے، موت کسی بھی صورت میں آنی ہے۔ لیکن موت میں بھی فرق ہے، ایک موت وہ ہے کہ جس موت کی تعریف ہو، اور ایک موت وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عذاب کے چنگل میں پھنس جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، اور ہم جب بتلایا جاتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، ہمیں موت آئے گی، ہم تصور کرتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ہمارے عمل کی وجہ سے، ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اور جب موت کی بات ہوتی ہے ہم اس کو افسانہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ انہی آنکھوں نے کتنے اموات دیکھے ہیں۔ یہ افسانہ ہے، یہ کوئی جھوٹ بات ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے کہ پتہ نہیں واقع ہو یا نہ واقع ہو، ہم نے دیکھا نہیں اس کو، ایسی بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، ان آنکھوں سے ہم نے کتنی موتیں دیکھی ہیں، پھر اس کے بعد بھی دفن ہم نے کیا، اور پھر ہم گناہوں میں اسی طرح ڈوب جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب ہمیں کوئی دفن نہیں کرے گا، اب ہمارے اوپر زلزلہ نہیں آئے گا۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم دیکھ کر کے، ویڈیو میں دیکھ کر کے، ٹی وی میں دیکھ کر کے، اور عبرت نہیں لیتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، اور بلکہ اپنے اسی زندگی میں مست رہتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یار یہ افسانہ ہے، یہ ہو گیا، کہیں ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اے لوگو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، ہم یہ جو آیتیں، اپنی نشانیاں، یہ جو ہم نازل کرتے ہیں، تو کیوں نازل کرتے ہیں؟ تمہیں ڈرانے کے لیے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا یہ نیپال کا حادثہ سن کر کے، ہمارے ملک کا حادثہ سن کر کے کیا ہمارے دل نہیں دہلے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ اے لوگو، ایسے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ کیا ہم تصور کریں کیا واقعی ہمارے دل بھی کہیں سخت تو نہیں ہو گئے ہیں؟ ہمارے دل بھی تو کہیں سخت نہیں ہو گئے؟ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی موتیں دیکھ رہے ہیں، زلزلے دیکھ رہے ہیں، آندھی دیکھ رہے ہیں، طوفان دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی اسی طریقے سے ہے۔ سود کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں، حرام کمائی حاصل کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ طوفان آنے دو، دھرتیاں زمینیں تباہ ہوں، کچھ بھی ہو، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو، ہونے دو، ہمارا عمل تبدیل نہ ہو، ہمارا عمل تبدیل نہ ہو۔ ہم سود کھائیں، ہم زنا کریں، ہم شراب پئیں، ہم عیاشی کریں، اور ہم اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد کریں۔ کب ہمارے دل اللہ کے خوف سے دہلیں گے؟ یہ کون بتلا رہا ہے؟ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کی بارے میں خبر دی ہے،
ہم باخبر نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم اس زلزلے سے باخبر نہیں ہیں، ہم ان طوفانوں سے باخبر نہیں ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے باخبر نہیں ہیں کہ جب وقوع پذیر ہوتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ نہیں، اللہ نے 1400 سال پہلے اپنی کتاب میں اپنے نبی کے حوالے سے یہ بات بتلا دی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ طوفان آئیں گے، یہ آندھیاں چلیں گی، یہی بارش۔ کچھ لوگ اسی بارش سے اپنی کھیتی کی زندگی کا تصور کرتے ہیں، اسی بارش سے اللہ رب العالمین ان کو تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ یہی بارش ان کی زندگی کے باعث ہوتے ہیں، اور یہی بارش اللہ رب العالمین کی موت کا سامان بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہم ہیں امت مسلمہ، جاگو، عبرت حاصل کرو، آئینہ دیکھو، قرآن پاک پڑھو اور اللہ کے گھر کو آباد کرو، اپنے زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ رب العالمین کی غیرت جاگے اور ہمارے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہی کی طرح سلا دے جن کا ہمیں اللہ رب العالمین نے آئینہ دکھایا ہے۔ یہ آئینہ دکھایا ہے عبرت کا، یہ دکھایا ہے کہ دیکھ لو اے مشرکو، اے اللہ کے اوپر ظلم کرنے والو، ہم نے ان کے ساتھ کیا کس طریقے سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، کیا سلوک ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ بڑے بڑے بت مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، آئینہ دکھایا ہے۔ جو گئے ظالم گئے، اللہ نے ان کو تباہ کیا جنہوں نے غیر اللہ کو پکارا، جنہوں نے اللہ کی دھرتی کو، پاک دھرتی کو گناہوں سے پلید کیا، ناپاک کیا۔ اور جو نیک لوگ بھی ان کی چپیٹ میں آ گئے، اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دیوار کی طرح دب کے مر جائے، کوئی ڈوب کر کے مر جائے، میری امت کا مومن شخص، اگر اس کو وہ اس سے متاثر ہوا اس زلزلے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی کے مطابق وہ کیا ہوا؟ وہ شہید ہوا۔ آؤ میرے بھائیوں، ہائے ہائے کیسی موتیں ہوں گی، وہ موت کی جو تذکرہ کر رہے ہوں گے، رات میں کتنے باتیں کی ہوں گی، اور صبح اٹھتے اٹھتے وہ بنجر بن گئے اور زمین میں دفن ہو گئے، اللہ کا نام نہیں لیا۔ اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اللہ نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد سوئے اور وہ اس میں دفن ہو گئے، ان کو اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ دیا۔ آئیے ہم بے خوف نہ ہوں میرے بھائیوں، ہم بے خوف نہ ہوں، اللہ کے عذاب سے ہم بے خوف نہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اے اماں عائشہ، ہمیں زلزلے کے بارے میں بتلائیں کہ یہ زلزلہ کیسے آتا ہے، کب آتا ہے زلزلہ۔ فرمایا جب لوگ زنا کو حلال قرار دے دیں اور جب ناچ گانے میں مست ہو جائیں، حرام و حلال کی تمیز نہ کریں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی زلزلہ نازل کرتا ہے، لوگوں کو دھسا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت میں دھسنے کے عذاب، زلزلے، طوفان، یہ ساری چیزیں آئیں گی اور جس سے میری امت کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب لوگ فحاشی کو عام کریں گے، فتنہ عام ہو جائے گا، اللہ کی معصیت کھلا کریں گے،
اور اس پر فخر کریں گے۔ آج یہی ہے، تکلیف ہوگی حق کہنے پہ، حق سننے کی آج ہمارے یہاں جسارت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حق پسند ہی نہیں ہے، ہمیں حق پسند ہی نہیں ہے، حق چاہیے ہی نہیں۔ بڑی کڑوی لگتی ہیں باتیں، دین کی باتیں، حق کی باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی معافی، میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، ان کے توبے کو قبول کرے گا، الا المجاہرون، سوائے اس کے کہ جو معصیت کھلم کھلا کریں، جو نافرمانی کھلم کھلا کریں، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، یہ کھلم کھلا کی جائے، علن اعلان کیا جائے، فخر کے ساتھ کیا جائے۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی غیرت۔ میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرو، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کبھی ہم نے اندازہ لگایا؟ کبھی ہم نے اندازہ لگایا؟ میرے بھائیوں، آج مسلمان ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مومن ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کتنی ہو رہی ہے۔ زلزلے نہ آئیں تو کیوں نہ آئیں زلزلے، کیوں نہ طوفان آئے، کیوں نہ سیلاب آئے؟ نہیں آتا ہے؟ اسی سال سیلاب بھی آیا ہے ہمارے ملکوں میں، ہمارے صوبوں میں، اسی سال سیلاب آیا، یو پی میں، بہار میں، بنگال میں، ایسا بھیانک سیلاب کہ زندگیاں تباہ ہو گئیں، کھیت تباہ ہو گئے۔ سب آتے ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے جو خوشخبری دی ہے، جو ہمیں بتلایا گیا ہے، یہ سب آ رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے اعمال میں ذرہ برابر بدلاؤ اور تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کھلم کھلا معصیت ہم کر رہے ہیں، نماز سے دور۔ کتنے بھائی ہیں جو 5 وقتہ نماز سے دور ہیں، کتنے بھائی ہیں جن کی رات عیاشیوں میں گزرتی ہے، دن بھی عیاشیوں میں گزرتا ہے، کتنے بھائی ہیں جن کا لین دین سود ہے، کتنے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے فکس اماؤنٹ جمع کر رکھی ہے کہ اتنے سال میں اتنا ہمارا پیسہ ہو جائے گا، سود مل جائے گا۔ کبھی چھوڑا اس کو؟ کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے اندر پرورتن نہیں لا رہے ہیں اور تبدیلی نہیں لا رہے ہیں۔ نبی کا ایک حکم جو ظاہری حکم ہے، شرک تو ہے، بدعت تو ہے، اس کے علاوہ معصیت میں آئیں تو معصیت میں کتنے بھائی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام اور وہ داڑھی سجائے ہوئے ہیں۔ یہ کھلم کھلا معصیت نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں ہلاک کرنا ہے تو کرنا ہے، نبی کی بات بتلاؤ، حدیث کا تذکرہ کرو، نبی نے یہ حکم دیا ہے، وف اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، سن لیں گے ہاں صحیح، حدیث صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن معصیت جب علی الاعلان ہو جائے، جب اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا لوگ کرنے لگیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ عذاب میرے بھائیوں۔ اور اگر یہ نہ دیکھے تو موت تو آنی ہی ہے کہ نہیں؟ وہی ہمارے لیے عذاب ہے۔ موت جو آنی ہے وہی ہمارے لیے عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے اپنے بندوں کو باخبر کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ہم نے تمام کو کیسے پکڑا ہے؟ ظلم نہیں کیا ہے، ظلم نہیں کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الرَّجْفَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے تیز تو تند ہوا چلا کر کے تباہ کیا،
ان کے گناہوں کے بدلے. کنہیں کو ہم نے تیز چیخ سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، کنہیں کو زلزلے سے ہم نے تباہ کیا، کنہیں کو ہم نے غرق کر دیا سیلاب سے، سمندر میں ڈبو دیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا ہے، ولكن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. ہم خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جب ظلم ہو، اللہ کی دھرتی پر جب ظلم ہو جائے تو پھر ہم ان کو تباہ کریں گے ان کے ظلم کے بدلے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ اکبر. یعنی فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور آج غیروں کو چھوڑ دیجئے، غیر مسلم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آج ہم ان کو دیکھتے ہیں جن کے پاس رسالت کی دولت موجود ہے، توحید کی دولت موجود ہے، لیکن اس دولت کو نکار رہے ہیں. اس کا انکار کر کے اللہ کا گھر نہیں چاہیے، وہاں سے ہماری گود نہیں بھرے گی، وہاں ہماری مراد پوری نہیں ہوگی، وہاں ہماری نہیں سنی جائے گی ڈائریکٹ. کہاں چلو؟ اجمیر چلو. رجب کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ عبرت سیکھو میرے بھائیو، عبرت سیکھو. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ اللہ. اجمیر میں چلو، اجمیر چلیں، غریب نواز کے در پہ چلیں، نعوذ باللہ، سب کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ بڑا ظلم اللہ کی دھرتی پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کون کرنے والا ہے؟ غیر نہیں، غیر نہیں ہے. بڑی بڑی ٹوپیاں اور اللہ رسول اللہ کی محبت، اولیاء کرام کی محبت کا نام لے کر کے اللہ کی دھرتی کو شرک جیسے ظلم سے ناپاک کر رہے ہیں. جوک در جوک گروہ، ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والیاں ہماری مائیں اور بہنیں اپنا سب کچھ تباہ و برباد کرنے کے لیے کہاں جا رہی ہیں؟ اجمیر شریف. خواجہ غریب نواز. اتنا بڑا ظلم کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں. وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ یہاں پر میری مرادیں، یہ ایسا در ہے کہ یہاں پر جو بھی آئے سب کی مرادیں، اپنا ہو یا پرا، سب کی مرادیں پوری ہوں گی. زلزلہ نہیں آئے گا، اللہ کا طوفان نہیں آئے گا، سیلاب نہیں آئے گا، آندھیاں نہیں چلیں گی. اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ، مجھے چھوڑا. ارے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے جس مالک حقیقی کو پکارنے کے بجائے آج 9 من مٹی کے اندر مردے کو پکارنے کے لیے، کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے کہا کہ جو قبر کے اندر ہے، جن کو تم پکارتے ہو قبر میں، ما یملکون من قطمیر، کھجور کے گٹھلی پر جو پردہ جو پڑا ہوا ہوتا ہے، اس پردے اور جھلی کے بھی مالک یہ نہیں ہیں، یہ تو مردے ہیں، مردے ہیں، مردے. مردہ قرآن کہتا ہے، یہ زندہ نہیں ہے. کیا ہیں؟ اموات غیر احیاء. ارے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عبرت حاصل کرو، آئینہ دیکھو، قرآن اٹھا کے دیکھو، پڑھو،
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا غریب نواز کے پاس جا رہے ہو یہ مردہ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہیں۔ سورہ نحل 14واں پارہ اٹھا کر کے دیکھ لو، اللہ کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہیں جن کو تم قبروں میں پکارتے ہو، جو قبروں کے اندر جو ہیں، جن کو تم اولیاء اللہ کہتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے زندہ نہیں ہے۔ ہاں ان کو مردہ کہتے ہو؟ ارے نہیں، یہ پردہ فرمائے ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ سب کچھ سنتے ہیں ہماری، یہ غیر اللہ ہوتے ہوئے انسان مٹی کا پتلا، انسان بشر مردہ ڈائریکٹ ہماری بات سنے اور اللہ ہماری بات ڈائریکٹ نہ سنے، اتنا بڑا ظلم، اللہ پر اتنا بڑا ظلم۔ مومنوں کہاں تمہاری غیرت چلی گئی؟ اے مسلمانوں، اے میری ماں اور بہنوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ وہ اللہ حی القیوم جس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کی زندگی بے نیاز، ہر ضرورتوں سے بے نیاز ہے، جو ہمارے حل پر ہماری دعاؤں کو سننے والا، کہو کہ وہ ڈائریکٹ ہماری دعا نہیں سنتا ہے، اور جو مردہ ہے مٹی کا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، وہ ہماری بات ڈائریکٹ سن رہا ہے۔ آپ یہاں سے غوث اعظم کو پکاریں یا غوث المدد، وہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، اور اللہ کو پکارو کہ ہاں اللہ ڈائریکٹ سنے گا۔ یہ کیفیت ہماری ہو چکی ہے میرے بھائی۔ سنو، یہ حقیقتیں ہیں اور حقیقتیں کڑوی ہوتی ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ غیر احیاء، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کو کہو گستاخ اولیاء، کہہ دو مسلمان بن جاؤ، اللہ والے بنو، اللہ والے بنو گے تو پھر دوسروں کے چوکھٹ پر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے غیر احیاء، یہ مردے ہیں، مردے ہیں، مردے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد یہ ہمارے اولیاء نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد بت ہیں، مشرکین مکہ کے بت ہیں، غیر مسلموں کے بت ہیں، ہندوؤں کے بت ہیں۔ کیا جواب دو گے؟ اللہ فرماتا ہے اسی آیت میں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان قبر والوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب بتاؤ اس سے مراد کون ہے؟ کوئی بت قبر میں ہوتا ہے؟ کوئی بت قبر میں ہوتا ہے؟ قبر میں کون ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے ان کو جن کو تم پکارتے ہو یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سارے سوالوں کے جواب ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن کب پتہ چلے؟ کب پتہ چلے گا؟ جب ان کے ملا، جب ان کے درباریوں کے چنگل سے آزاد ہوں گے، تب جب جب ان درباریوں کے، ان آستانوں کے مالکوں کے چنگل سے، جب سجادہ نشینوں کے چنگلوں سے جب ہم آزاد ہوں گے، ان کی غلامی سے جب ہم آزاد ہوں گے، رب کی غلامی میں جب آئیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا ارے یہ تو کہانی بالکل الٹی تھی۔ تو عبرت حاصل کرو۔ سب سے بڑا اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب کو دستک دینے والا اگر گناہ ہے تو وہ شرک ہے، جو آج بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے خواجہ غریب نواز، داتا گنج حجویری، بندہ نواز، فلاں شریف، سیون شریف، ملتان شریف، یہ شریف، وہ شریف، بہرائچ شریف، دیوا شریف، یہ جائے سارے شریف جب ہو جائیں گے اور مسجدوں میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کا قہر فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے عقیدے کے بدلے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اور سب سے بڑا عذاب تو ہمارا یہی ہے کہ ہم جا کر کے ان درباروں پر، ان درگاہوں پر ہم اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، ایمان کا بھی سودا، مال کا بھی سودا، اور عزت کا بھی سودا، سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے میرے بھائیوں، دیکھ لو آج اس وقت رجب کے مہینے میں اجمیری عرس جاری ہے، نریندر مودی کا چادر جا رہا ہے چڑھنے کے لیے، سونیا گاندھی کے چادر جا رہے ہیں، اوباما کا چادر آ رہا ہے،
سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں. گنگا رام بھی جا رہے ہیں, نتھو رام بھی جا رہے ہیں, سارے لوگ جا رہے ہیں. اور وہیں پر عبداللہ عبد الرحمن بھی جا رہے ہیں. وہیں پر سیتا بھی جا رہی ہے, گیتا بھی جا رہی ہے, اور وہیں پر آمنہ بھی جا رہی ہیں, فاطمہ بھی جا رہی ہیں. کوئی تمیز نہیں, دین و دھرم کچھ نہیں کہ بھائی یہ کیسا ماجرا کہ مسلم بھی غیر مسلم سب وہی چیز. یہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے کہ نہیں دعوت دینا ہے؟ اللہ کے عذاب کو بلانا ہے کہ نہیں بلانا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بستی کو ایسے تباہ نہیں کرتا ہے. کب تباہ کرتا ہے؟ جب وہ ظالم ہو جاتی ہے. جب بستی ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے چپیٹ میں لے لیتا ہے. ان اخذہ علیم شدید. اس کا پکڑ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بچنے والا بھاگ جائے اور بچ جائے. نہیں, دیکھا ہوگا نا, تصویر میں دیکھا ہوگا, ویڈیو میں دیکھا ہوگا, بھاگ رہے ہیں جان بچانے کے لیے. جیسے چوہے کو پکڑو تو چوہے ادھر ادھر بھاگتے ہیں, ایسے بھاگ رہے ہیں. دیوار ادھر بھاگے, الماری ادھر گئے, چھت گر گئی, بچے. کب میرے بھائیوں ہم اٹھیں گے؟ کب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ اور کب ہم ان کو اللہ کے عذاب کو آئین عبرت بنائیں گے؟ یہ مومنوں کے لیے تو نئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ مومنوں کے لیے نئی بات نہیں ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے اسباب میں سے ایک تو شرک, بدعت اور ظلم, اور اسی طریقے سے زنا جب عام ہو جائے, علم کم ہو جائے, تو یہ عذاب اللہ رب العالمین زلزلے, دھسا دینا اور طوفان, آندھیاں, یہ سب کے سب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, ان ساری چیزوں کو قربت قیامت کی نشانی بتلائی ہے کہ اب قیامت دور نہیں ہے. قیامت دور, قرب قیامت کی نشانیاں جو کچھ اللہ رب العالمین نے بتلائی تھیں وہ سب وارد ہو رہی ہیں. کیا تھیں؟ علم کم ہو جائے گی, جہالت عام ہو جائے گی, لوگ اپنے جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے, اپنا سردار منتخب کریں گے, اور ظالموں کو ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو اپنا حاکم بنائیں گے, اپنا امیر بنائیں گے. اور عورتیں اپنے خاوند کی نافرمان ہو جائیں گی. یہ سب قرب قیامت کی اور زلزلے کی آمد اور ان سے اللہ کی عذاب کے آمد کی نشانیاں ہیں. جب عورتیں اپنے خاوندوں کی, اپنے شوہروں کی نافرمان ہو جائیں گی, اور شوہر ان کی اطاعت کرنے لگے گا, ان کے پیچھے چلنے لگے گا, حق میں بھی ناحق میں بھی, تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے یہ عذاب ہمیں دستک دیتے ہیں. اور قیامت کی نشانیاں, جاہل لوگ عالم بن جائیں گے, چرواہے بڑے بڑے بلڈنگیں بنا کر کے فخر کریں گے. کیا وہ نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ نشانیاں آج موجود نہیں ہیں؟ یہ آج موجود ہیں. ظالم و جابر آج ہمارا رہنما ہے, ہمارا حکمراں ہے. ایک ظالم سے آپ انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں؟ انصاف کون دے گا میرے بھائیو؟ انصاف کون کرے گا؟ انصاف تو اللہ والا کر سکتا ہے. ظالم کیسے انصاف کرے؟ وہ تو ظالم جان کر کے آپ نے ظالم کو جب انان حکومت اس کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ ظلم نہیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ ایک ظالم ظلم ہی تو کرے گا, عادل عدل کرے گا. آئیے میرے بھائیو, ان عذاب کو جب مسلمان دیکھے, جب آئیں, تو ہمارے اوپر ضروری کیا ہے, ہم کیا کریں؟ خاص طور سے زلزلے کے سلسلے میں. آیا جب زلزلہ آئے تو ایسی صورت میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟
تو ایسی صورت میں مومن کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اور کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں، اور جب دلیلوں کو دیکھا جائے ساری دلیلوں کو، تو صحیح یہی ہے کہ جیسے صلاۃ کسوف پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس کی بھی نماز پڑھنی چاہیے، صلاۃ کسوف یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور یہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تھا تو آپ نے اس کو پڑھی ہے، اور یہ صحیح اثر ہے، صحیح اثر سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسوف کی نماز زلزلے کے حدوث پر پڑھی ہے، زلزلے کے وقوع پر آپ نے کسوف کی نماز پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک خلیفہ عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی جب ان کو پتہ چلا کہ شام میں ملک شام میں زلزلہ آیا ہے تو حکم دیا تھا وہاں پر کہ جن کو استطاعت ہو وہ صدقہ و خیرات کریں۔ تو صدقہ و خیرات میرے بھائیوں یہ سب مشہور، ہر نیک عمل کی طرف ہم اللہ پر، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو خوش، کیوں؟ جب اللہ عذاب دیتا ہے تو ناراض رہتا ہے، تو اللہ والوں کو چاہیے کہ اپنے رب کو خوش کریں، راضی کریں اور لوگوں پر رحم کریں۔ جب لوگوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا ان پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، اے لوگو زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم یہ پروگرام، یہ اللہ کی آیتیں، قرآن پاک کی جو آیتیں ہم نے سنی، اس کو اسی طریقے سے ہم نے سنا جس طریقے سے عام پروگراموں میں ہم سنیں، اور اس طریقے سے سن کر کے ہم اس کو انسنی کر دیں۔ تبدیلی لاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو میرے بھائیوں۔ ابھی بھی جھٹکے آ رہے ہیں، ابھی بھی ہم بے خوف نہیں ہیں، مامون نہیں ہیں، ابھی بھی جھٹکے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنی دھرتی کو تھام لے، اللہ رب العالمین یہ آسمان اس کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں اللہ ان کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، باعث عذاب نہ بنائیں، اس کو ہمارے لیے خوشخبری بنائے اور ہمارے لیے عذاب نہ بنائے۔ میرے بھائیوں جب بھی کوئی بھی چیز عذاب ہم دیکھیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی جب ابراہیم کی وفات ہوئی، نبی ہیں، ایک آخری امید اللہ رب العالمین نے آپ سے چھین لیا۔ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، اپنی آخری امید، آخری ستارہ ابراہیم اللہ رب العالمین آپ سے چھین لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، بے اختیار یہی الفاظ نکلتے ہیں، للہ ما اخذ، ارے یہ اللہ ہی کا تھا جس نے لے لیا، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا آتَى، اور جو اس نے دیا تھا اسی نے دیا تھا اس کو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس کے پاس ہر چیز ایک مقررہ وقت تک ہے۔ ہمیں دیا ہے، ہمیں اولاد دیا ہے، ہمیں زندگی کا چشم و چراغ دیا ہے، وہ جب چاہے ہم سے چھین لے۔ اس پر کسی کا بس چل سکتا ہے؟ کس کا بس چلتا ہے میرے بھائیوں؟ جس کا بس چلے، جس کا بس چلتا ہے اس کو پکارو، اس کو خوش کرو۔ یہ جب طوفان دیکھو، آندھیاں چلیں، طوفان آئے، زلزلہ آئے، تو ایسی صورت میں جو اس کا مالک ہے وہی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اسی لیے اس کے دربار میں بھاگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا کہ جب یہ تیز ہوا چلتی تھی یا کسوف ہوتا تھا، خسوف ہوتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اٹھا کر کے دوڑ کے مسجد کی طرف بھاگتے تھے کہ کہیں اللہ کے عذاب آپ پر نہ آ جائے۔
بھاگتے تھے ڈرتے ہوئے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو بھی نشانیاں بھیجتے ہیں، زلزلہ ہو، طوفان ہو، یہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ تو ڈر جاؤ میرے بھائی، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ڈر جاؤ اور مومنہ بن جاؤ، اور میرے بھائیوں مومن بن جاؤ، اسلام کو فالو کرو، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ، اور ان تمام آیتوں کو اپنے لیے باعث عبرت بناؤ۔ قرآن پاک کو پڑھو اور اس آئینے میں اپنے اعمال کا جائزہ لو، کہاں گندگی ہے، کہاں تبدیلی ہے، اس کی سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ قرآن کے ذریعہ ہم حق پا سکتے ہیں، راہ پا سکتے ہیں، زندگی سدھار سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور ادھر ادھر جائیں گے تو میرے بھائیوں تباہی بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، میرے بھائیوں جو قرآن میں جس کا حکم نہ ہو، جس کے کرنے کا قرآن میں حکم نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں حکم نہ دیا ہو، وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں زلزلوں سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دھسنے سے بچا۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک بنا۔ اللہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں توحید پر رہیں، ہمارا سر اگر جھکے اے اللہ صرف تیرے اس دربار میں جھکے، اے اللہ صرف تیرے سامنے جھکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب سے بڑے گناہ شرک سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو، ہمیں، ہمارے ماؤں اور بہنوں کو، ہمارے باپ اور دادا کو جو اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو شرک جیسے عظیم گناہ سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان پر ہوں، توحید پر ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں، اور اللہ رب العالمین کی محبت میں مومن بن کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری دولت کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر، ہم میں سے سب سے اچھے کو ہمارے اوپر نگراں بنا، ہمارا حکمراں بنا، جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، تیرے فرمان کے مطابق حکم نافذ کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین جس ملک میں ہم یہاں روزی حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں یہاں پر حلال رزق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچا۔ اللہ ہمیں حرام سے بچا۔ اللہ ہمیں اس ملک میں امن و امان جس طریقے سے موجود ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین یہاں پر امن و امان نازل فرما۔ اللہ رب العالمین یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، جب تک کہ یہ لوگ کتاب اللہ اور تیرے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہیں اور اس کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں کے بادشاہ کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم بڑے پریشان حال ہیں، اور جو بھی پریشان ہے، جو بھی قرض میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین تو اس کے قرض کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے آج ہم تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، تیری بات سننے کے لیے، تیرے دین کو سمجھنے کے لیے، تیرے احکام کو سمجھنے کے لیے، اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنے زندگی کا سبق بنانے کے لیے، اللہ آج ہم جس طریقے سے سارے مومنین ایک اس پہ ہم جمع ہیں، ایک گھر میں جمع ہیں، تیرے گھر میں، تیرے دربار میں ہم یہاں پر جمع ہیں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تو اے اللہ اسی طریقے سے میرے اللہ تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں داخلے کا شرف عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری حضور اس شرکت کو اور ہماری اس حاضری کو اللہ رب العالمین تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر تو ہمیں اپنے در سے اگر ہمیں دھتکار دے گا تو ہمارے
ہمارے لیے کوئی اور در نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے صرف اور صرف تیرا ہی در ہے، سارے مومنوں کے لیے صرف تیرا در ہے۔ اے اللہ تو جو بھی مومن بھٹکے ہوئے ہیں، تیرے در سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ تو سب کو اپنے در کا گدا بنا لے اور اپنے در کا سوالی بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔